میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے پورے ملک میں جو صورتحال پیدا کی ہے، جمعیت علماء اسلام نے پہلے ہی دن سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جہاں بھی ہمارا کوئی کارکن موجود ہے، رضاکار موجود ہے، وہ نکلے اور متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے، ان کو ریسکیو کرے، مشکل سے نکالے، ان کو راشن پہنچائے، اور جب تک وہ پکانے کے قابل نہ ہو وہاں پکا راشن پہنچایا جائے، اور جو ان کی ضرورت ہے آپ کے بس میں ہے وہ پورا کریں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی پورے ملک کے یونین کونسل کی سطح پر بیک وقت مصروف عمل رہے ہیں، اور الحمدللہ آج یہاں پر جو یہ محفل ہے وہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ یہ تباہ کاریاں جو ہوئی ہے، جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، پوری دنیا کی حکومتیں مل جائیں بھی تو اس کو بحال کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن بہرحال انسانوں کا ایک فرض بنتا ہے کہ جتنا اس کے بس میں ہو لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے ایسے مشکل وقت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں صرف جمعیت علماء اسلام کی بات نہیں کرتا، میں ان تمام تنظیموں، ان جماعتوں، ان کارکنوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے، اور یہاں پر جو المحمود ویلفیئر ایسوسیشن لاڑکانہ نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہید بھائی ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب کی یاد ہے، اور ان کا جو دیا ہوا درس ہے آج اس درس پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ پاکستان بحیثیت مجموعی اس وقت شدید اقتصادی مشکلات کا شکار ہے۔ یقیناً عالمی برادری اس طرف متوجہ ہے اور باہر کے ممالک مدد بھی بھیج رہے ہیں، لیکن اس مدد کو عام آدمی تک پہنچنا چاہیے۔ وہ امانت ہے، وہ عام آدمی اور متاثرہ لوگوں کا حق ہے، اور اس حق کو مارنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ 1 روپے جو باہر سے لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہے وہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی خیانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حکومت کا بھی فرض ہے، ہم نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ہم سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھنا چاہتے ہیں اور خالصتاً انسانی مسئلہ سمجھ کر ہر مخالف کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں صوبہ سندھ میں حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور کسی قسم کی اس میں پارٹی سیاست اور سیاسی اختلافات کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ خالصتاً انسانی معاملہ ہے، اور انسانی جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ ہمیں نمٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی آفت ہے، ہم امتحان اور آزمائش میں ہیں، اور اس میں بھی اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں کس قدر انسانیت کی خدمت کے کام آتے ہیں۔ ہمیں سچے دل کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے اور متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ میں چونکہ خود ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود تھا اور وہاں ہم بھی گھرے ہوئے تھے، ہم بھی، ہمارے مدرسے بھی، ہمارے گھر بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایک لمبا عرصہ مجھے وہاں مقامی طور پر بمجبوری رہنا پڑا، لیکن میں مسلسل رابطے میں تھا پورے ملک کے ساتھ۔ میں اس وقت بھی رابطے میں تھا جب راشد محمود رات کے 2:30 بجے خیرپور ناتھن شاہ کی طرف روانہ ہوا۔ میں اس وقت بھی رابطے میں تھا
जब सुबह 7:30 बजे वो वापस आया और उसने मुझे वहाँ की कारकर्दगी बताई। तो कोहिस्तान के साथ राब्ते में रहा, बलूचिस्तान के साथ राब्ते में रहा। वहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ी लोगों को निकालने के लिए, उसका इंतज़ाम किया गया। जो हमसे हो सका, किश्तियों का इंतज़ाम करना पड़ा। तो उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि हम हर जगह पहुँच सके हैं, हमने हर शख्स की मदद कर ली है। यकीनन जहाँ हम नहीं पहुँचे उनको शिकायत भी होगी, लेकिन कोई तो पहुँचा होगा, और जो भी पहुँचा है वो हमारा भाई है, वो हमारा साथी है, और उसने किफ़ायत की है सबकी तरफ से। अल्लाह ताला उन सबको अजर अता फरमाए। और सिंध में इस वक्त जिस तरह राशिद सोमरू साहब ने आपको बताया कि मैं कल से मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रता हुआ आया हूँ, चंद जगहों पे मैं रुका भी हूँ और सूरत हाल को अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त भी सड़क के नीचे पानी है और कोई आदमी अपने घरों तक जाने की सकत नहीं रखता। सड़कों के ऊपर लोग आबाद हैं। गर्मी का ये दिन वो तिपती धूप में गुजार रहे हैं, किस मुश्किल में होंगे, किस हालत में वो वक्त गुजार रहे होंगे। ये वक्त है इंसानियत की खिदमत करने का। जितना आपसे हो सके, जितना साथियों से हो सके, हुकूमत से हो सके, तंजीमों से हो सके, उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए और इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस वक्त इस महफ़िल में जब मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी इमदाद तकसीम की जा रही है। आप यहाँ से जो इमदाद आपको दी जा रही है उसको बड़ी खुशी से कबूल फरमाएँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में हम दे रहे हैं, और अल्लाह के हाथ के बाद वो आपके हाथ में जा रहा है। रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।